ویلکم بیک ناظرین. سر 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا, ملاقاتیں ہوئیں, کئی ملاقاتیں ہوئیں. اگر 27ویں آئینی ترمیم کی طرف جیسے آپ نے فرمایا اگر حکومت جاتی ہے تو کیا کسی مرحلے پر حکومت کے ساتھ بات چیت ہوگی یا آپ کا 27ویں آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ ایسا ہے کہ ابھی تک 27ویں ترمیم ہمارے سامنے نہیں ہے. فرض کریں ابھی ہم اسپیکولیشن ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کو وہ فل ان دی بلینکس کرنا ہے انہوں نے, مگر کوئی بہت اچھی ترمیم آ جاتی ہے جس صوبوں کی جو ہے اس میں خود مختاری میں اضافہ ہوتا ہے, جس میں جو ہے نا یہ جو معاملات جو صوبوں میں امن امان کے حوالے سے چل رہے ہیں اس کا کوئی حل جو ہے نا وہ ایسا نکل آتا ہے الٹیمیٹلی, تو اس باتوں کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا. تو جب تک کانٹینٹ سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا ہے, فیور کریں گے یا اس کی مخالفت کریں گے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا. کانٹینٹ دیکھ کے پھر آگے بڑھیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی مٹیریل تھا جس کو لیکن کامران صاحب اگر آلریڈی ریجیکٹڈ کامران صاحب, لیکن حال ہی میں جو محسن نقوی صاحب نے ایک ملاقات کی تھی مولانا صاحب کے ساتھ, پھر گورنر صاحب بھی تشریف لائے تھے, ان کی بھی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. یہ ملاقاتیں آپ بتائیں گے سر کہ کس کانٹیکسٹ میں تھی یا کیا بات چیت کوئی حکومت کے ساتھ چل رہی ہے؟ محسن نقوی صاحب کا مجھے یہ تو پتہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسے جو راہ چلتے بھی آ جاتے ہیں اور مولانا صاحب کی طرف, اور وہ پھر آگے گپ شپ ان کی لگتی ہے. ان کے لیے وہ مطلب یہ بعض اوقات یہ بتا کے آنا بھی وہ ضروری نہیں ہے یا ان کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ آ جاتے ہیں اور وہ مطلب لبرٹی لیتے ہیں اور مولانا لبرٹی دیتے ہیں. اب تعلقات تو اس حد تک تو یقیناً ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ کوئی ایسے 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہے نا کوئی چیز لے کے آتے ہیں یا لے کے آئے ہیں, یا گورنر صاحب کو اس حوالے سے چیز لے کے آئے ہیں. گورنر صاحب کا مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ کیا تھا ان کا ایجنڈا کیا تھا, کیونکہ میں ان دنوں نہیں تھا ملک میں, اور اس کے بعد میری ابھی تک گورنر صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو ملوں گا تو حال بال جو بھی کے بعد اپڈیٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن سر آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات تھے, پھر اب خاموشی ہے, پھر کل دوبارہ بیانات سامنے آئے, 1 ماہ کی مہلت دی ہے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو. 1 ماہ کے بعد سر آپ کیا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ سر ان دونوں کے درمیان دوستانہ میچ ہوتا ہے, کیونکہ دوستانہ میچ ہے, پھر وہ اسی طرح سے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو دوستانہ میچ میں جو ہے نا بھی وہ پھر تبصرہ کر کے خاموش کوئی اچھا نہیں لگتا. دونوں محترم ہے, بس دوستانہ میچ ہے. وہ اس نے اس کو پاس دیا, کلیم اللہ نے سمیع اللہ کو, سمیع اللہ نے کلیم اللہ کو, پھر اس کے بعد گول نہیں ہوتا, پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈی سے باہر چلا گیا. اچھا, لیکن کامران صاحب یہ جو IMF کے ساتھ معاہدے ہوں یا معیشت کی بہتری کا معاملہ ہو, پھر ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی کے حوالے سے ٹماٹر کی قیمتیں, سبزی کی اوورآل اگر بات ہوتی ہے, اب ایک طرف حکومت کے دعوے ہوتے ہیں کہ معیشت بہتر ہے, تمام چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں, پھر مہنگائی کا اگر آپ دیکھیں یا غربت کے حوالے سے آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں تو وہ کچھ اور ہوتی ہے. آپ سر حکومت کے لیے کوئی چیلنج دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اس میں صرف جو پبلک کو لائن اپ ہونے کی ضرورت ہے. پبلک جس دن لائن اپ ہو گئی, جو پارٹی یہ پروگرام لے کے سنجیدگی کے ساتھ نکل آئی, اس دن جو ہے نا حکومت کو واقعی مشکلات پیش آ جائیں گی. پبلک لائن اپ نہیں ہے, لیڈرشپ شاید ان کو جو ہے نا وہ اس طرف نہیں لا رہی. جب ایک جماعت نے وہ کچھ بندے مروا کے اور خود جو ہے نا وہ آگے سے ادھر ادھر ڈسپرس ہو کے لوگوں کو ان کی لاشوں کے سمیت چھوڑ دیا گیا, اور پھر اس کی بعد جو ہے نا اس طرح کے حالات میں جو ہے نا لوگ شاید ابھی تک کسی پہ یقین نہیں کر پا رہے. مگر کسی دن بھی جو ہے نا جب لائن اپ ہو گئے تو حکومت کو واقعی ڈیفیکلٹی ہو. چلیں ٹھیک ہے کامران صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات کل سے جو مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں اس پر ہم علی قاسم گیلانی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں.